میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، پاک جمعہ یا گڈ فرائیڈے خداوند یسوع مسیح کی صلیبی قربانی کا عظیم دن ہے، جس کے بارے میں خداوند یسوع نے اپنی پہلی اذیت کی تیسری پیشن گوئی میں کر دیا تھا۔ ابن انسان سردار کاہنوں اور فقیوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے اور اسے غیر قوموں کے حوالے کریں گے تاکہ وہ اسے ٹھٹھوں میں اڑائیں، کوڑے ماریں اور صلیب پر چڑھائیں، اور وہ تیسرے دن جی اٹھے گا۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 20 باب 18 تا 19 آیات۔ خداوند یسوع مسیح نے ہم سب کی خاطر اپنے آپ کو صلیبی قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ ہماری خاطر اس نے کوڑوں کی مار کھائی، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، وہ صلیب اٹھا کر کلوری کی راہ پر چلا۔ سپاہیوں نے بے دردی کے ساتھ مسیح یسوع کو کیلوں سے صلیب پر جڑ کر کلوری کے مقام پر مصلوب کر دیا۔ پاک جمعے کے دن خداوند یسوع مسیح کی صلیبی قربانی ہماری زندگی کا محور اور مرکز ہے۔ یسوع کی صلیب ہماری نجات کا نشان بن کر ظاہر ہوئی۔ یہی صلیب دنیا میں مسیحیت کی پہچان اور فتح مندی کا نشان بن گئی۔ کلوری کا مقام مسیحیت اور مسیح یسوع کی انسانیت کے لیے قربانی کا مقام ہے۔ کلوری کا مقام منصوبہ نجات کی تکمیل اور انسانیت کی بحالی کا مقام ہے، جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے باپ کے ساتھ وفاداری اور حلیمی و فروتنی کی عظیم مثال قائم کی، بلکہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور غلام کی ذات اختیار کر کے انسانوں کا مشابہ ہو گیا۔ انسانی شکل میں پایا جا کر اپنے آپ کو فروتن کر دیا اور موت بلکہ صلیبی موت تک فرما بردار رہا۔ فلپیوں کے نام خط اس کا 2 باب 8ویں آیت۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح کا صلیب پر قربان ہونا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ انسانیت سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ موجودہ دور میں انسانی عظمت کو مسلسل پامال کیا جا رہا ہے۔ طاقت میں کے نشے میں بے گناہوں کا خون بہایا جاتا ہے۔ ظلم و تشدد، بے رحمی، حسد و نفرت، غرور اور گھمنڈ معاشروں میں عروج پر ہے۔ لوگ بھوک و افلاس، بے روزگاری اور معاشی بحران کا شکار ہو رہے ہیں۔ بڑے بڑے ملکوں میں معاشی جنگ جاری ہے۔ ہر کوئی دوسروں کے حقوق اور آزادی کا دشمن بنا ہوا ہے۔ ایسے حالات میں خداوند یسوع مسیح کی صلیبی قربانی ہمیں درس دیتی ہے کہ ہم انسانیت کی بھلائی اور سرفرازی کے لیے کام کریں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت، صلح سلامتی اور اتحاد کے ساتھ زندگیاں بسر کریں۔ میرے عزیزو، آئیں آج کلوری کے واقعہ کو یاد کرتے ہوئے دعا کریں کہ دنیا میں ان علاقوں کو یاد کریں جہاں جنگ و جدل ہے۔ خاص طور پر ہم ان معصوم لوگوں کو بھی یاد کریں جو یوکرائن اور روس کے درمیان جنگ کی وجہ سے شہید ہو چکے ہیں، وہ لوگ جو بے گھر ہو چکے ہیں اور ہماری مدد کے محتاج ہیں۔ آئیں ہم دعا کریں کہ پیارا خداوند پوری دنیا میں امن و سلامتی قائم کرے۔ ہم اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے بھی دعا مانگیں کہ ہمارا عزیز ملک خوشحالی اور ترقی کے سفر پر ہمیشہ گامزن رہے اور یہاں پر بسنے والے شہری آپس میں صلح سلامتی
اور محبت کے ساتھ زندگیاں بسر کرتے ہوئے ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ آپ سب کو میری طرف سے پاک جمعہ کے فضائل اور برکات حاصل ہوں، آمین۔ دوستی کا پیغمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔